مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام۔ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ یہ ماہ مکرم جو چل رہا ہے، جسے ہم اور آپ ربیع الثانی کہتے ہیں، اس مہینے کے اندر حضور پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا۔ آپ دنیا سے تشریف لے گئے اور عاشقان اولیاء، عاشقان امام الاولیاء پوری دنیا میں حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کا ذکر عمومی طور پر ہر مہینے میں اور خصوصیت کے ساتھ اس ماہ مبارک میں کرتے ہیں۔ اس سے پہلے کا جو مہینہ گزرا، جسے ہم آمد سرکار کا مہینہ کہتے ہیں، جو ربیع الاول کے نام سے معروف ہے، اس مہینے میں اور اس مہینے میں زیادہ تر مجالس کا اہتمام ہوتا ہے، محفلیں ہوتی ہیں اور اذکار اور اوراد کی باتیں لوگ کرتے ہیں۔ شاعری ایک ایسا فن ہے جس فن کے ذریعے سے شاعر بہت ساری باتوں کو چند حرفوں میں کہہ دیتا ہے۔ مصرے تو بہت بات ہو گئی، چند حرفوں میں کہہ دیتا ہے، اور یہ شاعر کو شرف حاصل ہوتا ہے، جیسے کہ میرے امام اعلیٰ حضرت کہتے ہیں حضور کی شان میں، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہوں تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ اس میں اتنی جامعیت ہے کہ اعلیٰ حضرت نے پوری تاریخ کو سمیٹ کر کے ان دو مصروں میں جمع فرما دیا، بڑی جامعیت۔ اب آج کا کوئی شاعر اگر شاعری کرتا ہے تو امام الشعراء حسان الہند حضور اعلیٰ حضرت کے بارگاہ سے صدقہ دیتا ہے، پھر وہ اپنی شاعری کے رنگ کو جماتا ہے۔ جیسے کہ ایک شاعر نے بھی کہا، ربیع النور کا نورانی مہینہ دیکھ کر کہ یہ دشت و جبل گنگ و جمن دیکھ ارے دیکھ، بہر چھوٹی ہے مگر صدقہ کس طرح اعلیٰ حضرت کا لیا ہے، اگلے شعروں میں آپ سے بات کریں گے۔ یہ دشت و جبل گنگ و جمن دیکھ ارے دیکھ، سب ان کی لگن میں ہے مگن دیکھ ارے دیکھ۔ اب آگے کا جو صدقہ لیا دیکھیے، لب پھول، دہن پھول، زبان پھول، بدن پھول، سبحان اللہ۔ یہ شعر کس کا ہے؟ ہمارے اعلیٰ حضرت کا۔ لیکن شاعر نے صدقہ لیا، تھوڑی سی ترمیم کی ہے، مگر صدقہ اعلیٰ حضرت اس کو ایسا ملا کہ شعر کے اندر جان آ گئی۔ لب پھول، دہن پھول، زبان پھول، بدن پھول، اے جان چمن اپنا چمن دیکھ ارے دیکھ۔ پھر وہ ہٹا نہیں اپنی رنگ سے۔ یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک شاعر جب اعلیٰ حضرت کی شاعری کا صدقہ لے تو اپنے شعر کو شباب پر لا کر کھڑا کر دے، اور عاشق جو حضور کا ہو یا پیران پیر غوث اعظم دستگیر کا ہو، یہ خالق خواجگاں شاہ ہندوستان کا ہو، یا اور بھی کسی ولی کا ہو، یا امام الشہداء شہید اعظم پیکر صبر و رضا علی و فاطمہ کے نور عین آقا امام حسین کا ہو،
تو ایسے عاشق کو اگر عشق کا سنگم لینا ہے اور عشق کا درس لینا ہے تو ان کو بھی بارگاہ اعلیٰ حضرت سے صدقہ لینا چاہیے. اگر کوئی عشق کا صدقہ لے لے تو بڑا کامیاب رہے گا. شاعر اپنے راستے سے ہٹا نہیں، صدقہ مانگتا ہے اعلیٰ حضرت سے اور کہتا ہے واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ. سبحان اللہ، یہ شعر بھی اعلیٰ حضرت کا ہے. واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، مانگے نہ کبھی عطر دلہن دیکھ ارے دیکھ. اور اس طرح بہت سارے اشعار ہیں. حیدر کرار کی شان میں ہے، سیدنا ابو بکر صدیق کی شان میں ہے، شہید اعظم کی شان میں ہے. لیکن مختصر سا وقت ہے، مختصر سے لمحات میں تھوڑی سی بات آپ سے کرنے کا اتفاق ہو رہا ہے. یہ مہینہ پیران پیر غوث اعظم دستگیر کی یادوں کا مہینہ. ہم سب حضور غوث اعظم کے کرامات کا ذکر اکثر کرتے ہیں، ان کی فضیلت، ان کی عظیم الشان رفعت کا بیان کرتے رہتے ہیں. لیکن پیران پیر غوث اعظم دستگیر کو اللہ نے جو عطا کیا یہ رب کی عطا تو ہے، لیکن اس عطا کے اندر زیادہ تر حصہ جو بتایا گیا ہے اللہ کے فضل کے ساتھ ماں باپ کا فیضان بھی بتا رہا ہے کہ آپ کے والد معظم حضرت سیدنا ابو صالح جنگی دوست رحمت اللہ تعالی علیہ اور آپ کی والد محترمہ حضرت سیدہ ام الخیر فاطمہ ثانی رضی اللہ تعالی عنہ، یہ دونوں ایسی اللہ کے بندے اور بندی ہیں جن کے زندگی کا ایک ایک ورق آپ پڑھ لیجئے، کوئی بھی ایسا ورق آپ کو نہ ملے گا جو شریعت اور سنت سے ہٹتا نظر آ رہا ہو. عبادت کی پابندی اللہ کے اس بندے جنہیں ہم حضرت سیدنا ابو صالح جنگی دوست رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں، اتنی زیادہ اور عبادت کے ساتھ طہارت اور تقوی کی پابندی اتنی زیادہ کہ آپ نے بارہا سے کا واقعہ سماعت کیا ہوگا علماء سے کہ کتنے بڑے متقی حضور میرا شاہ جینا کے والد محترم ہیں اور والدہ اتنی بڑی عابدہ زاہدہ متقیہ ہیں کہ جنہوں نے اپنی زندگی میں اپنے قدم کو خلاف شرع کام کے لیے گھر سے باہر نہ نکالا، جنہوں نے اپنی زندگی میں اپنی نظر سے غیر مرد کو دیکھا نہیں، جنہوں نے اپنے ہاتھ سے کوئی خلاف شرع کام تعمر کیا نہیں، جنہوں نے اپنے کان سے کوئی بے حیا کی چیزیں سنی نہیں، جنہوں نے اپنے سینے کے اندر نور مصطفیٰ کے نور کو ایسا جمع کیا کہ دل سرور ہی سرور، حضور ہی حضور بولا کرتا تھا. اور جب یہ دونوں ذاتیں جمع ہو جاتی ہیں، باپ بھی پارسا ہوتا ہے، ماں بھی پارسا ہوتی ہے، باپ بھی متقی ہوتا ہے، ماں بھی متقیہ ہوتی ہے، باپ بھی عابد ہوتا ہے، ماں بھی عابدہ ہوتی ہے، باپ بھی زاہد ہوتا ہے، ماں بھی زاہدہ ہوتی ہے، باپ بھی ساجد ہوتا ہے، ماں بھی ساجدہ ہوتی ہے، باپ بھی راکع ہوتا ہے، ماں بھی راکعہ ہوتی ہے، باپ بھی قاری ہوتا ہے، ماں بھی قاریہ ہوتی ہے، باپ بھی اللہ کا سچا بندہ ہوتا ہے، ماں بھی اللہ کی سچی بندی ہوتی ہے. تو جنم لینے والا کوئی عام نہیں ہوتا ہے بلکہ جنم لینے والا ولیوں کا امام ہوتا ہے. باپ اگر سچے ہوتے ہیں، ماں اگر سچی ہوتی ہے تو ان کے شکم سے آنے والا کوئی گلی کا راجا نہیں ہوتا ہے، ہند کا پیارا خواجہ ہوتا ہے. باپ اگر سچا ہوتا ہے، ماں اگر سچی ہوتی ہے تو آنے والا کوئی چھوٹا موٹا تھانہ بھون کو مولوی نہیں، سنیوں کا اعلیٰ حضرت ہوتا ہے. باپ اگر سچا ہوتا ہے، ماں اگر سچی ہوتی ہے، جنہیں دنیا مفسر اعظم کے روپ میں جانے، حضرت سیدہ نگار فاطمہ کے روپ میں جانے، تو آنے والا بچہ کوئی ایسا ویسا نہیں ہوتا ہے، چمکتے چہرے والا تاج الشریعہ ہوتا ہے.
باپ اگر سچا ہوتا ہے اور سچی ہوتی ہے تو آنے والا بچہ کوئی گلی کا ملت نہیں ہوتا ہے، ذلت نہیں ہوتا ہے، بلکہ اہل سنت کا قائد، اہل سنت قائد ملت ہوتا ہے۔ باپ اگر سچا ہوتا ہے، ماں اور سچی ہوتی ہے تو جنم لینے والا بچہ کوئی عام نہیں ہوتا ہے، مدینے کے سلطان کا سچا پکا غلام ہوتا ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ باپ بنو تو سچے بنو، باپ بنو تو اچھے بنو، اور ایسے سچے اور اچھے بنو کہ آپ کے ذات سے، آپ کے سلب سے جو بچہ آئے وہ عام بن کر کے نہیں آئے تو شہ انعام کے در کا غلام بن کر کے آئے۔ حضور پیر میرے میرا شاہ جیلا کی ماں کی پارسائی اور ان کی تقویٰ، ان کی طہارت کا چرچا کتابوں میں تو ملتا ہے، لیکن پیرانے پیر غوث اعظم کی ماں کی عبادت کی شان دیکھو۔ جس شب ہمارے اور آپ کے غوث اعظم پیدا ہوئے، اس رات سرکار غوث اعظم کی والدہ محترمہ نے تمام نمازوں کو جو فرض آپ پر تھے ادا کی، سنتیں پڑھی آپ نے، نفل پڑھی آپ نے، واجب کو ادا کی آپ نے، حمل سے ہیں، بچہ پیدا ہونے کے آثار اسی رات میں ظاہر ہونے والے ہیں، مگر اللہ کی بندی نے ساری نمازیں پڑھی ہیں اور کچھ آرام کرنے کے بعد میں، سونے کے بعد میں اٹھتی ہیں تو تہجد کی نماز کو بھی ادا کرتی ہیں، اوراد و وظائف کرتی ہیں، اعمال کرتی ہیں، اشغال کرتی ہیں، اذکار کرتی ہیں، کہتی ہے میں ذکر کر رہی تھی، وظیفہ پڑھ رہی تھی، اچانک ایک نور آسمان سے ظاہر ہوا، کہتی وہ نور میں دیکھنے لگی، یہ نور ظاہر ہوا ہے تو جائے گا کہاں؟ یہ نور کی شعاع پھیلی ہے تو اس کی کرنیں بکھر کر کے کہاں جمع ہوگی؟ تو حضرت سیدہ ام الخیر فاطمہ ثانی یہ کہتی ہے میری نظر میں دیکھی کہ وہ نور آسمان سے پھیلا اور پھیلنے کے بعد میں وہ سارا نور میرے گھر کے اندر جمع ہو گیا اور پھر میرے شکم میں درد ہلکے ہلکے ہونے شروع ہو گئے۔ مجھے احساس ہو گیا کہ اب شاید بچہ پیدا ہوگا۔ ایسے اتنے ہیں ایک غیبی آواز آتی ہے، اے ام الخیر فاطمہ ثانی غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، فکر مت کر، اب تیرے گود میں آنے والا کوئی عام نہیں آ رہا ہے بلکہ ولیوں کا امام آ رہا ہے۔ یہ غوث اعظم کی ماں ہے جس رات میں غوث اعظم پیدا ہوئی، اس رات کی عبادت دیکھو۔ اور آج ہم اپنے گھروں کی عبادت کا جائزہ لے لیں کہ ہمارے گھروں میں عبادت کا حال کیا ہے۔ ابھی یہ بیماری چل رہی ہے، بخار کا دور چل رہا ہے، وائرل لوگ کہتے پھیلا ہوا ہے، کسی کو ڈینگو ہو گیا، اور اس بیماری میں لوگ ملوث ہونے سے پہلے ڈرے ہوئے ہیں، سہمے ہوئے ہیں۔ کسی کو ہلکی سی تھکان ہو گئی، بخار آ گیا، نماز پہلے پڑھتے تھے جمعہ وہ بھی چھوڑ دی۔ ڈر یہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو نہا لوں تو پانی کی وجہ سے بخار کا اثر میرے اوپر ظاہر ہو جائے، جبکہ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں حدیث پاک کا مفہوم ہے اگر کسی شخص کو بخار ہو جائے تو ایسا شخص اللہ کا ذکر کر کے نہا لے تو اللہ تعالیٰ اس کے بخار کی شدت کو کم فرما دے گا۔ یہ تو میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، لیکن آج کے اطباء یہ کہتے ہیں نہاؤ مت۔ اسی سوچ میں نوجوان یا بوڑھے جو لوگ ہیں نمازیں چھوڑتے جا رہے ہیں، درد ہو گئی، ہلکا سا تھکاوٹ کا احساس ہوا، نمازیں چھوڑتے جا رہے ہیں۔ لیکن اللہ کے بندوں کے گھروں کے حال کو دیکھو، کیسے کیسے انداز سے ماحول ہوتے ہیں۔ وہ ساری چیزیں دیکھیں، ابھی ربیع النور کا مہینہ آیا، گھر گھر میں جھنڈیاں، گلی گلی میں جھنڈیاں۔ باتیں کچھ تنقید کی کرتا ہوں تو لوگ کہتے ہیں کہ بھائی یہ کیوں ایسا کہتے ہیں، کرنے دو۔ لیکن عزیزو، تنقید ہم نہیں کریں گے تو دوسرے دھرم کا کوئی کلملہ یا کوئی گرو نہیں آ کر کے یہ باتیں بتائے گا۔ جھنڈیاں لگتی ہیں، کتنے میٹر کی جھنڈی؟ 1,00,000 میٹر، 2,00,000 میٹر،
پورے ملک کی جھنڈیوں کا جائزہ لے لو تو 10 سال پہلے جو جھنڈیاں لگتی تھی وہ کم تھی، آج کروڑوں میٹر میں جھنڈیاں پورے ملک میں لگائی جا رہی ہیں، گلی گلی میں جھنڈیاں۔ لیکن یہ کوئی ناجائز نہیں ہے، بدعت نہیں، بہتر ہے حضور کی آمد کے جشن کو آپ منا رہے ہو، جھنڈیاں آپ لگاتے ہو، لگاؤ، یہ جشن ہے آقا کی آمد کا، لیکن مشن کیا ہے مصطفیٰ کا؟ کیا آپ نے غور کیا؟ ایک جانب تو کپڑے، جھنڈیوں کے لیے کپڑے بڑھ رہے ہیں اور ایک جانب کپڑے گھٹ رہے ہیں۔ کیا آپ نے بڑھتے ہوئے کپڑوں کو دیکھا لیکن گھٹتے ہوئے کپڑوں کو نہیں دیکھا؟ کہاں کپڑا گھٹ رہا ہے؟ بچیوں کو دیکھو سروں پہ دوپٹہ نہیں، عورتوں کو دیکھو اڑیاں کپڑے پہنتی جا رہی ہیں، چپکے چپکے کپڑے زیب تن ہو رہے ہیں۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک دور ایسا آئے گا عورت پہن کر کے بھی ننگا رہے گی، اور اس ننگے پن کا دور آج دیکھنے کو مل رہا ہے۔ جھنڈیوں کے لیے ہم نے لاکھوں میٹر لگا دیے، لیکن اپنی بچی کی عزت کو ڈھانپنے کے لیے 2 میٹر کا کپڑا استعمال نہ کیا، اپنے قوم کی بیٹی بہن کے لیے ٹیلر کے تعلق سے بیٹی کو پابند نہ کیا، بہن کو پابند نہ کیا، بیوی کو پابند نہ کیا کہ بیوی ایسے کپڑے مت سلا جس سے جسم کی ساخت نظر آئے، جسم کی بناوٹ نظر آئے۔ آج عورت کپڑا پہن کر کے چلتی ہے، جسم کا انگ انگ دکھائی دیتا ہے۔ میرے آقا کا فرمان ہے، اس کا مفہوم یہ ہے عورت پہن کر کے ننگے گھومے گی، اور واقعی ایسا ہی ہو رہا ہے۔ عورتیں ننگے ہو کر کے چل رہی ہے، عورتیں اڑیاں ہو کر کے چل رہی ہے، عورتیں بناؤ سنگار کے ماحول میں شریعت کی دھجیاں اٹھاتی ہوئی جا رہی ہے۔ پھر لوگ یہ کہتے ہیں ہمارے اوپر ظلم کیوں ہو رہا ہے، ہمارے گھروں کو جلایا کیوں جا رہا ہے، ہمیں مارا کیوں جا رہا ہے، ہمیں کاٹا کیوں جا رہا ہے۔ فلسطین میں کیا ہو رہا ہے، لبنان کی وادیوں میں کیا ہو رہا ہے، یمن کی کھاڑیوں میں کیا ہو رہا ہے، بہرائچ کی دھرتی پر کیا ہو رہا ہے۔ اے مسلمانوں، کب تک ہم سوتے رہیں گے، کب تک اپنے آقا کی شریعت سے کھلواڑ کرتے رہیں گے؟ ایک جشن منانے سے، جھنڈے لگانے سے صرف کام ہونے والا نہیں ہے۔ یہ جھنڈے لگائے ہیں ہم نے اپنے لیے لگائے ہیں، آقا کے لیے ہم نے کیا کیا ہے، مصطفیٰ کے لیے ہم نے کیا کیا ہے، دونوں عالم کے سرکار کے لیے ہم نے کیا کیا ہے۔ جھنڈے ہم نے سجائے تاکہ دنیا کو پتا چل جائے کہ میرے مصطفیٰ آئے ہیں، میرے مصطفیٰ آئے ہیں، بے سہاروں کے سہارا آئے ہیں۔ یہ خوشیاں ہم منا رہے ہیں، اپنے لیے منا رہے ہیں۔ مدینے کے سلطان کس سے خوش ہوں گے؟ کبھی آپ نے غور کیا؟ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں جب میری شریعت مر رہی ہو اور کوئی میرا دیوانہ میری شریعت کو زندہ کر دے تو سمجھ لو اس وقت مجھ کو دائمی خوشی حاصل ہو گئی ہے۔ آج عریانیت پھیلتی جا رہی ہے، آپ لوگوں میں سے کسی ایک نے عمل کر لیا تو جھنڈی آپ نے لگائی تھی، اس کا فیضان رکا ہی فیضان آپ کو مل جائے گا۔ اپنے گھر کی خاتونوں پہ نظر کرو، اور آج حال یہ ہے کہ حضرات، حال یہ ہے کہ عورت کچھ ایسے کام کرتی ہے کہ اس کام کے کرنے سے ہمارے ایمان کا نور کمزور ہوتا ہے، ہمارے اعمال کے اندر لذت اور چاشنی نہیں آتی ہے۔ وہ عورت 100 مرتبہ نہا لے، سمندر میں ڈبکی لگا لے، تالاب میں چلی جائے، کنویں کے اندر پہنچ جائے، تب بھی اس کا غسل اس کام کے کرنے سے اترتا نہیں ہے، ناپاک رہتی ہے۔ آپ کہیں گے کیسے؟ اس نے کلی کر لی، ناک میں پانی چڑھا لیا، پورے جسم پر پانی بہا لیا، فرائض غسل کو ادا کر لیا تو اس کا غسل اتر گیا۔ لیکن علماء کہتے ہیں نہیں، وہ ناپاک کی ناپاک رہتی ہے، اس کا غسل اترتا نہیں ہے۔ ایک بار نہیں 100 بار نہا لے، اگر اسی حال میں اس نے ہفتے گزار دیے، مہینے گزار دیے، سال گزار دیے، ناپاک تھی، ناپاک ہی رہی، اور اسی حال میں موت آ گئی تو پھر کیا ہوگا؟
اسی حال میں اس کی زندگی کا لمحہ ختم ہو گیا تو کیا ہوگا؟ آج ہم چل رہے ہیں، کل کس کی موت آ جائے کچھ پتا نہیں عزیزو۔ ایسے لمحات میں اگر ہم نے اپنے گھر پر نظر نہ ڈالی تو ایمان کا نور بھی ختم ہوگا، گھر سے برکتیں بھی ختم ہوگی، اور آمنہ کے لال کا صدقہ بھی ہم کو حاصل نہیں ہوگا۔ کہیں گے وہ کون سی چیز ہے؟ وہ چیز کیا ہے؟ عورتیں لگاتی ہیں انگوٹھے کے اوپر جس کو نیل پالش کہتے ہیں۔ نیل پالش کہا جاتا ہے کچھ اور، نیل پالش کہتے ہیں۔ یہ نیل پالش اتنا بڑا خطرناک نسخہ اور ہتھیار غیروں کا دیا ہوا ہے کہ اس کو ہم نے ہمارے گھر کی بیٹیوں نے بڑے تہذیب سے لگانا شروع کر دیا، اور جب وہ لگا لیتی ہے کوئی عورت، جب تک اس کا تہ ختم نہیں ہوتا اس حال میں وہ غسل کر لے، ایک بار نہیں 100 بار 1000 بار کروڑوں بار، اس کا غسل اترے گا نہیں، ناپاک کی ناپاک رہے گی۔ اگر پاک تھی، پاک کی حالت میں اس نے نیل پالش کو انگوٹھے یا ناخن کے کسی حصے پر لگایا، تو لگانے کے بعد میں اس نے وضو کی تو وضو بھی نہ ہوا۔ پاک تھی مگر نماز کے لیے وضو کر لی تو وضو بھی نہیں ہوگا۔ لہذا ضروری ہے کہ ہم اپنے گھر کی بیٹیوں کو، بہنوں کو، ماؤں کو، اپنی خاص بیوی کو اور اپنی بچی کو تنبیہ کریں ایسی چیزوں کا استعمال نہ ہو جس سے کہ ایمان کا نور جاتا ہے۔ آپ کہیں گے ایمان کا نور کیسے جائے گا؟ لگایا اس عورت نے تو ایمان کا نور ہمارا کیسے گیا؟ وہ عورت جب نیل پالش لگاتی ہے، اگر ناپاکی کی حالت میں لگایا تو ناپاک ہے، اب اسی ہاتھ سے اس نے کپڑے دھلے، اسی ہاتھ سے اس نے کھانے بنائے، اسی ہاتھ سے اس نے روٹی گوندھی، اسی ہاتھ سے اس نے گھر کا کام کیا، اسی ہاتھ سے اس نے چائے بنا کر آپ کو چائے نوشی کرائی، اسی ہاتھ سے اس نے آپ سے، اسی ماحول میں اس نے ناپاکی کی حالات میں اس نے آپ سے بات کی۔ تو علماء بیان فرماتے ہیں اگر ناپاک شخص کسی گھر کے اندر 3 دن تک ناپاکی کی حالت میں رہتا ہے تو اللہ عز و جل اس کے اس حال میں رہنے کی وجہ سے ایمان کا نور اس کے گھر سے ختم فرما دیتا ہے اور بے برکتی کا دروازہ اس کے لیے کھول دیا کرتا ہے۔ آج گھر میں 10 لوگ ہیں تو 10 میں سب سے جو عمر دراز مرد ہے یا عورت، وہی ایک مرد یا ایک عورت نماز پڑھتے ہیں، لیکن وہ آتے ہیں مسجد میں یا گھروں میں نماز پڑھتے ہیں، ان کے اندر 25 سال کی عبادت کا نور ہے، لیکن اس عورت نے ایسے کام کیے کہ اس کے ہاتھ سے کھانا ہوا، پینا ہوا، سارا لین دین ہوا، تو علماء کہتے ہیں 25 سال کی عبادت کا نور آہستہ آہستہ ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور جس کی عبادت کا نور ختم ہو جائے وہ مدینے کے سلطان کا قرب اس سے دور ہو جاتا ہے۔ آپ چاہتے ہو کہ ایمان کا نور جلوہ حضور آپ کے سینے میں موجود رہے تو دنیا دار کے طریقے کو مت دیکھو، آمنہ کے لال کے طریقے کو اپنا لو، انشاءاللہ تعالی ایمان کا نور بھی آپ کو ملے گا، جلوہ حضور کا فیضان بھی آپ کو ملے گا۔ آپ جہاں بھی رہیں گے لذتیں ملتی رہیں گی، برکتیں ملتی رہیں گی، رفعتیں ملتی رہیں گی، شوقتیں ملتی رہیں گی، اور حال یہ ہو جائے گا کہ آپ جو بھی کام کرو گے اللہ اس میں برکت ہی برکت عطا فرمائے گا۔ آج حالات اتنے پرخطر ہو چکے ہیں کہ اس پرخطر حالات کے اندر ہم سب کو ہمت اور صبر سے کام کرنے کی ضرورت ہے۔ بہت اکسایا جا رہا ہے، کچھ نہ کچھ ہو، اس کے پیچھے کتنا نقصان ہوتا ہے وہ آپ سب کو بخوبی معلوم ہے، مجھ سے زیادہ آپ ساری چیزیں دیکھتے ہوں گے۔ آج یہ ہے کہ قرآن مقدس ہمارے گھر میں ہے، جو چیز چھپانے کی تھی اس کو ہم نے عام کر دیا، جو عام کرنے کی تھی اس کو ہم نے چھپا دیا۔ قرآن مقدس عام کرنے کی ہے، اس کو ہم نے اپنے گھر میں ایسی جگہ جگہ دے دی ہے جہاں نظر پڑتی ہی نہیں، یا کبھی آپ پوچھیں گھر کے لوگوں سے کہ قرآن مقدس کہاں ہے تو
تو معلومات کرنے میں اشارہ ہوتا ہے فلاں جگہ ہے، فلاں جگہ ہے، فلاں جگہ ہے، اور اس کو جزدان میں پیک کر کے رکھ دیتے ہیں، دھول پہ دھول، تہ پہ تہ لگا رہتا ہے۔ لیکن ٹی وی کے لیے پوچھو تو ٹی وی ہمارے گھر میں ایسی آ گئی ہے کہ وہ نظروں کے سامنے ہے۔ جس کو چھپانا تھا، گھر سے ہٹانا تھا، اس کو ہم نے سجا کر کے رکھ دیا ہے، اور جس کو اپنے نظروں کے سامنے جمانا تھا، سجانا تھا، قرآن کو سینے میں بسانا تھا، اس کو ہم نے چھپا کر کے رکھ دیا ہے۔ میرے مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں جس کے گھر میں قرآن کی تلاوت کی آواز آتی رہتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے گھر کے دیدار کے لیے آسمان سے اللہ کے فرشتوں کو بھیج دیا کرتا ہے۔ آپ سوچئے کہ قرآن کی تلاوت کی عظمت کیا ہے، ہم نے اسے چھپا دیا۔ گھروں میں قرآن پڑھنے کا ماحول بنائیے، اور قرآن پڑھنا نہیں آتا ہے تو سیکھنے کی کوشش کیجئے۔ اگر سیکھ بھی نہیں پا رہے ہیں تو قرآن مقدس کو روزانہ دیکھنے کی کوشش کیجئے، دیکھتے رہیے، ایک ایک پیج دیکھیے، ایک ایک حرف کو دیکھیے، ایک ایک لائن کو دیکھیے۔ قرآن تو اللہ کا ایسا معجزہ ہے، اللہ تعالیٰ کا ایسی نشانی ہے، نبی پاک کا ایسا معجزہ ہے کہ یہ قرآن اگر کوئی دیکھتا رہتا ہے تو دیکھنے کی برکتیں اس کو ایسی حاصل ہوتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے آنکھ کی بینائی کو تیز کر دیتا ہے، اور اس کے بعد میں ایک دن اس کو قرآن کا پڑھنے والا بنا دیتا ہے۔ قرآن پڑھنا نہیں آتا ہے تو قرآن کو دیکھنا شروع کرو، اپنے بچوں کو دکھاؤ، اور دارالعلوم کے اندر تعلیم و تعلم کا ماحول ہے، آپ بچوں کو بھیجیے، خود آئیے، دینی مسائل کو سیکھیے، اس سے آپ کے اندر انقلاب پیدا ہوگا، بہار آئے گی۔ اور یہ بات ہماری گفتگو میں اکثر ہوتی ہے کہ جن کے ماں باپ ہیں، نوجوان بچے بچیاں اپنے ماں باپ کی بڑی قدر کریں۔ جن کے ماں باپ انتقال کر چکے ہیں ان کے قبروں کے زیارت کے لیے جاتے رہیں، دعائیں لیتے رہیں۔ جو اولاد اپنے ماں باپ کی خدمت کرتی ہے وہ کبھی تنگ دست نہیں ہوتی ہے، وہ کبھی پریشان نہیں ہوتی ہے، وہ کبھی اداس نہیں ہوتی ہے۔ جو ماں باپ کے قبروں کی زیارت کیا کرتا ہے اللہ اس کو بھی یہ فضل عطا فرمایا کرتا ہے۔ 11ویں والے آقا کی شان بہت اعلیٰ اور بالا ہے، ان کی شان کے بارے میں گفتگو کی جائے تو ہم کیا ساری راتیں سارے دن اگر اسی میں لگا دیے جائیں تب بھی پیران پیر کی تعریف نہیں ہو سکتی ہے۔ تعریف کرنے کے لیے جب آئے حضور تاج الشریعہ تو برجستہ یہ کہتے ہیں پیروں کے آپ پیر ہیں یا غوث المدد، میروں کے آپ میر ہیں یا غوث المدد۔ اور جب استاد زمن علامہ حسن رضا بولنے لگے غوث اعظم کی شان میں تو کہتے ہیں اسیروں کے مشکل کشا غوث اعظم، فقیروں کے حاجت روا غوث اعظم، فسا ہے تباہی میں بیڑا ہمارا، ذرا پار کشتی لگا غوث اعظم، کہے کس سے جا کر حسن اپنے دل کی، سنے کون تیرے سوا غوث اعظم۔ اور جب ہم شبیہ غوث اعظم قطب عالم مفتی اعظم عالم سیدی سرکار مصطفیٰ رضا بریلوی حضور تاج الشریعہ کے نام جان بولتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کھلا میرے دل کی کلی غوث اعظم، مٹا قلب کی بے کلی غوث اعظم، کرم غوث اعظم، کرم غوث اعظم، ہمارا بھی رکھو بھرم غوث اعظم، یہ سر یہ آنکھیں یہ جگر ہے حاضر، جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم۔ اور تم میرے اعلیٰ حضرت بولے، سنیت کی شان بولے، محبت کی پہچان بولے، صاحب کنز ایمان بولے، اعلیٰ حضرت سیدی امام احمد رضا خان بولے غوث اعظم کی شان میں تو برجستہ کہتے ہیں واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آنا تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کی ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا، سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، کعبہ کرتا ہے طواف در بالا تیرا۔ ارے غوث اعظم کی شان بہت زیادہ ہے، ان کی رفعت بہت زیادہ ہے۔ وقت ہو گیا، بہت ساری باتیں باقی ہیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔